دوسری بات یہ ہے کہ جو روپیہ اپنے بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے بعد بچ رہے، اس کا کچھ حصہ دنیا کے کام آئے گا۔ گاؤں میں کم از کم 50 نوجوان بیکار ہیں جو مالی و اخلاقی امداد کے محتاج ہیں۔ 50 دہقان ایسے ہیں جو مویشی خانوں میں سوتے ہیں۔ علیحدہ مکان بنانے کی ان میں سکت نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو کام پر لگائیں اور غریب دہقانوں کے لیے ایک مشترکہ مکان بنائیں جسے امیر غریب جو چاہے سونے بیٹھنے کے کام میں لائے۔ اس اپیل کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ 20,000 روپیہ کا سرمایہ دنوں میں فراہم ہوا اور 100 سے زیادہ لڑکوں کو باہر کام دلایا گیا۔ جو باقی رہ گئے انہوں نے تھوڑی تھوڑی امداد لے کر اپنا کام چلایا۔ دہقانوں نے مشترکہ مکان کی تجویز کو پسند کیا مگر خودداری کی بنا پر وہاں جا کر سونے سے انکار کرنے لگے۔ چنانچہ سب کو 10 برس کی آسان قسطوں پر قرض دیا گیا جس سے انہوں نے مویشیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے مکان الگ بنائے۔ آپ اسے مبالغہ نہ سمجھیں اگر میں کہوں کہ ہمارے گاؤں کے مویشی خانے دوسرے دیہات کے گھروں سے زیادہ صاف ستھرے تھے۔ سارے علاقے نے آہستہ آہستہ ہر امر میں میری پیروی شروع کر دی۔ قریب کے دیہات میں جا بجا ہماری انجمن کی شاخیں قائم ہو گئیں۔ جہالت اور غلاظت کے خلاف ہم نے جو مل کر جہاد شروع کیا تھا وہ میری عمر کے 70ویں برس میں ختم ہو گیا۔ ایک دن اتفاق سے تفریح طبع کے لیے امراء کا ایک گروہ شوق شکار کا مارا ہوا آوارہ ادھر سے گزرا۔ وہ اس علاقے کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ دور سے چلچلاتی دھوپ سے چل کر آئے تھے۔ یہاں سڑک پر 2 رویہ سبز درختوں کا گھنا ٹھنڈا سایہ پایا۔ کھیتیاں لہلہاتی دیکھیں، خوبصورت پرندے میٹھی بولیاں بولتے سنے، کنوؤں پر کسان رہٹ چلا رہے تھے۔ قریب قریب ہر کنویں پر پانی پتھروں سے سر پٹکتا جاگ اڑاتا مچلتا کیاریوں میں بل کھاتا جاتا تھا۔ اس فردوس نما نظارے کو دیکھ کر وہ لوٹ ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ڈیرا یہیں ڈال لیا جائے۔ سپنے کی باتیں بیداری میں دیکھیں۔ ڈیرے والوں نے دم لیا اور ذرا سستائے تو شام گاؤں میں آئے۔ غلاظت کی بدبو کی بجائے خوشبو سی لدی ہوئی ہوا نے استقبال کیا۔ جس طرف نظر اٹھائی نظارے نے نگاہ کا دامن کھینچا۔ پھولوں سے سجے ہوئے مکان، بیلوں سے ڈھکی ہوئی دیواریں، ہر بچے بوڑھے عورت مرد کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب، چہروں پر تبسم، آنکھوں میں شرارت، زبان میں شیرینی۔ جسے جو سوال پوچھا شیریں جواب پایا۔ جدھر گئے زیور علم و حلم سے آراستہ پایا۔ جس گاؤں میں 20 برس پہلے کسی شریف کی تعریف کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا وہاں ہر جگہ لوگ میری تعریف سے خوش ہوتے تھے اور میری مذمت برداشت نہ کر سکتے تھے۔ وہ جدھر گئے لوگوں نے میری تعریف کی اور کہا کہ تاج و تخت بھی ایسے آدمی کی خدمات کا معاوضہ نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ایک بزرگ بولا کہ اے نیک مرد، اس کار خدمت میں ہم کیا امداد کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، پاکستان کے ذی استطاعت لوگوں، اس بدقسمت سرزمین جو آپ کا اور میرا مشترکہ وطن ہے، جہالت اور جرائم کا دور دورہ ہے، آبادیوں کے قریب غلاظت کے ڈھیر اور کوڑے کرکٹ کے انبار پڑے ہیں، وباؤں نے مستقل ڈیرا جما رکھا ہے۔ تمہیں تمہاری تفریح گاہیں مبارک۔ اگر کبھی فرصت پاؤ تو پاکستان کو فی الحقیقت جنت نشان بنانے کے خیال کو نہ بھلاؤ۔ متمدن ملکوں کے امراء وطن کی مالی خدمت کرتے کرتے فقیر ہو جاتے ہیں مگر ان کا شوق خدمت کم نہیں ہوتا۔ جو کام مجھ سے تہی دستی نے 30 برس میں کر دکھایا آپ 13 برس میں کر سکتے ہیں۔ صرف شوق بے پرواہ کی ضرورت ہے۔ میری امداد اور میرے کام میں امداد یہی ہے کہ آپ اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کو چاہے جہالت سے نکالیں، گھروں اور آبادیوں سے غلاظت دور کریں، انہیں صفائی، صحت اور خدمت خلق کے اصول سمجھائیں، محنت اور ترقی کا خیال ان کے دل میں پیدا کریں۔ سب نے بقدر امکان اس پروگرام پر کاربند رہنے کا وعدہ کیا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ اس واقعہ کے چند روز بعد یکایک میری طبیعت خراب ہوئی، نبضیں چھوٹنے لگیں۔ میں سمجھ گیا دنیا کو الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے۔
میں اپنی عمر پر نظر کر کے مطمئن تھا، شکر کرتا تھا کہ زندگی اکارت نہ گئی، کسی کام آئی۔ لوگ کام کاج چھوڑ کر بھاگے، رونے لگے۔ میں مسکرایا، لڑکھڑاتی زبان سے کہا کہ روتے جب اگر عمر فساد اور فتنہ میں بسر کی ہوتی، خدمت خلق سے منہ موڑا ہوتا یا محنت و مشقت سے جی چرایا ہوتا اور زندگی آوارہ گردی میں گنوائی ہوتی۔ ایک پیاری لڑکی نے میری بات سنی، میرے دم واپسی کی کیفیت دیکھی اور آنسو بھر لائی۔ میں نے بے چینی سے کروٹ لی، نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک دوسرا جہاں پایا۔ ہزاروں نفوس میرے استقبال کے لیے پھولوں کے ہار لیے کھڑے تھے۔ ہر طرف سے مبارک و خوش آمدید کی آوازیں اٹھیں۔ معلوم ہوا کہ عالم عقبیٰ میں آ پہنچا۔